الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام آباد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردرشین مومنوں کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے صرف اور صرف اپنے در کا محتاج کرے کسی اور کے در کا محتاج نہ کرے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید واقعتاً سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے در کے محتاج ہیں اور ہم صرف اور صرف اللہ کے در سے مانگنے والے بنے کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے خالق کائنات انسان کی تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں اس لیے میرے بھائی اپنے اللہ سے مانگے تو ایسے مانگے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم خالق کائنات خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں جو حد سے زیادہ بھی گناہوں میں تجاوز کر چکے ہو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ
کبھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اسی لیے بنی آدم دنیا کے اندر آیا زندگی گزار رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر بنی آدم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد اپنے اللہ سے معافی مانگنے والا۔ تو اس لیے میرے بھائی دعا، معافی، توبہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ انسان جب اپنے اللہ سے مانگتا ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 100 قتل کرنے والا بندہ بھی اللہ سے ناامید ہوا کہ اب تو میرے گناہ جو ہے وہ شاید معاف نہیں ہوں گے۔ ایک عالم کی خدمت میں گیا تو اس نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، ایک قتل کو، ایک جان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ، تم نے تو 99 قتل کیے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب ناامیدی کی حالت میں اس گنہگار بندے نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ تو جو پہلے 99 قتل تھے 100 قتل ہو گئے۔ اب کسی نے بتایا کہ فلاں بستی کی طرف جو ہے وہ جاؤ، وہاں پہ ایک عالم رہتے ہیں، ان سے جا کر جو ہے وہ پوچھو اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اب سچی طرف لے کر اس کی طرف جو ہے وہ چلا تو راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جب موت آئی، جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ جنت کے کہنے لگے سچی دل سے توبہ کی، سچے دل سے معافی مانگی، ہم لہذا اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور جو جہنم کے تھے وہ کہتے ہیں ایک جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ، اس نے تو 100 قتل کیے، لہذا اس کو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یاد رکھیے باری تعالیٰ اپنے اس گنہگار بندے پر اتنا رحم آیا، سچے دل سے جب معافی مانگی اور توبہ کی غرض سے بستی کی طرف روانہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں جہاں سے یہ قتل کر کے آیا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا، فرمایا ان کا فاصلہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ طے کرو، جس کا فاصلہ کم ہو وہ اس کو جو ہے وہ لے جائے جنت کی طرف۔ جس بستی کی طرف توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، اگر اس بستی کا فاصلہ کم ہے تو جنت والا فرشتہ لے جائے، اور جہاں سے قتل کر کے آیا ہے اگر اس کا فاصلہ کم ہے تو پھر جہنم والا لے جائے۔ اب دیکھیے باری تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا رحم کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس بستی کی طرف سے قتل کر کے آیا تھا اس کا فاصلہ زیادہ تھا، کم تھا، اور جو ہے وہ دوسری طرف الٹ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرشتے جو ہے وہ دوڑے پیمائش کرنے کے لیے، اللہ نے اس بستی کے فاصلے کو کم کر دیا جہاں توبہ تم اللہ سے جا رہا۔ واپس آئے تو دیکھا کہ یہ فاصلہ کم ہے، تو اب جنت والا فرشتہ جو ہے وہ جنت کے اندر لے گیا۔ اسی آیت مبارکہ کو خالق کائنات سمجھا رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کے خزانے میرے غضب سے آگے جو ہے وہ بڑے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی جب بھی مانگے اپنے اللہ سے اخلاص دل سے مانگے، سچے دل سے مانگے۔ آج ہم جو ہے وہ سچے دل سے مانگتے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم سچے دل سے مانگتے نہیں۔ آج ہماری عادت ہو گئی کہ ہم دعا کو پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا
حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس طرح کلام مجید کی آیت مبارکہ دعائیں اپنی دعا میں پڑھتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے دعا انسان کی اللہ اس وقت قبول کرتا ہے جب انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ میری اس دعا کو میرا اللہ جو ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے. جب اس نیت سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آج ہم دعا اللہ کے بھی ذمے لگا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی فیکٹری کا مالک آئے اپنے ورکر کو بلائے اور بجلی والے کا کام جو ہے وہ ذمہ لگا دے کہ یہ بجلی کا کام آج شام تک انہیں مکمل کرنا ہے. مشینوں کا کام فلاں ملازم کے ذمہ لگا دے یہ کام آپ نے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. فلاں کے ذمہ فلاں کام فلاں کے ذمہ فلاں کام. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے گاڑی ملے مجھے بنگلہ ملے مجھے فلاں چیز دے مجھے فلاں چیز دے مجھے فلاں چیز دے. صرف زبان ہلا کے اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے ذمہ کام لگاتے ہیں تو میرے بھائی پھر دعائیں قبول نہیں. مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ایسے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہو کہ میں جس غرض سے مانگ رہا ہوں سچے دل سے مانگ رہا ہوں اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. جیسے صحابہ کی مثال ہمارے سامنے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے اور اپنے اللہ سے سچے دل سے مانگتے اللہ فی الفور اپنے بندوں کی اپنے نبی کے صحابہ کی دعاؤں کو قبول کر لیتے. تو آج ہم کام اللہ کے ذمہ نہ لگائیں بلکہ اللہ سے مانگنے والے بنے. جیسے حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے دیکھا ایک نبی نہ اپنے اللہ سے آنکھیں مانگ رہے ہیں. آنکھیں نہیں ہیں اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو حجاج بن یوسف ایک چکر لگایا دوسرا چکر لگایا برداشت نہ ہوا روک کر اپنا طواف روکا اور اس نبی نے کو جو ہے وہ پکڑ کر کہا تو مجھے جانتا میں کون؟ کہنے لگا میں تو نبی نہ میں نہیں جانتا. کہا میں حجاج بن یوسف. جیسے نام سنا وہ کانپ گیا. پتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتا ہے وقت کا بادشاہ. تو حجاج بن یوسف نے کہا جب میرے 7 چکر پورے ہوں اس وقت اگر تیری آنکھیں نہ ملی پھر تو جانتا میں تیرے ساتھ کیا کروں. اور کچھ فوجی اس کے ساتھ کھڑے کر دیے کہ یہ بھاگنے نہ پائے. اب حجاج بن یوسف نے اپنے طواف جو ہے وہ شروع کیا. جب 7 چکر پورے ہوئے دیکھا اس کی آنکھیں جو ہے وہ اللہ نے عطا کر دی. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ پہلے تو اللہ سے دعا مانگ نہیں رہا تھا بلکہ دعائیں پڑھ رہا تھا. اب تجھے موت کا بھی ڈر ہوا اب یقین ہو گیا کہ اگر مجھے آنکھیں جو ہے وہ نہ ملی یا میں نے اپنے اللہ سے سچے دل سے نہ مانگا آنکھیں تو ملیں گی نہیں لیکن میری جان بھی جو ہے وہ چلی جائے. اب موت کے ڈر سے جب تجھے مانگا ہے تو اللہ نے تیری دعا کو قبول بھی کر لیا حالانکہ پہلے بھی تو اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا. تو اس لیے میرے بھائی انسان جب سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی جب بھی اپنے اللہ سے مانگے سچے دل سے مانگے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے. یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ جو ہے وہ یاد آیا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. انہوں نے تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہ کہے نہ کیے کہ میرے جانے کے بعد یہ تمام تر بدعات خرافات میرے نام پہ جو ہے وہ زندگی میں کر. بڑے اللہ کے ولی تھے عبادت گزار تہجد گزار تھے اور ایسے اللہ کے ولی تھے کہ جب بھی مانگتے تھے اللہ دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا تھا. ایک علاقے کا بادشاہ تھا اس نے جو ہے وہ اپنی بادشاہت کی فرمائش کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب فرمائش کی تو اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایسے بادشاہت کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جو صرف زندگی تک محیط ہو کہ انسان کی زندگی ختم بادشاہت ختم. میں تو اپنے اللہ سے دل لگانے والا بننا ہوں. میں تو اللہ کی عبادت میں منہمک رہنے والا بننا ہوں. مجھے دنیاوی چیزوں سے محبت نہیں ہے اور نہ میں دنیاوی
دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ طلب کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے اس سے جو ہے وہ کوئی غرض ہے۔ مجھے جو اللہ نے تصوف عطا کیا ہے، اللہ کا قرب جو ملا ہے، مجھے دنیا میں وہی کافی ہے۔ یہ دنیا میں بھی مجھے نجات دے گا، آخرت میں بھی مجھے نجات دے گا۔ تو ایسے میرے بھائی اللہ کے ولی بن لیتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر کے۔ آج مثال کے طور پر بندہ کہنا یار فلاں بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے، تو اب مسلمان دیکھے کہ اس بندے کے اندر کوئی خوبی ہے اللہ کے ولی والی، یا یہ صرف ولی ہے۔ خوبی سے کیا مراد؟ اللہ کے حکموں سے یہ بندہ غافل تو نہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے جسم پر سنت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آج نعوذ باللہ ایک پیر صاحب بنا ہوا جو بناوٹی پیر ہوتے ہیں، نہ اپنے جسم پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود اور نہ 5 وقت کی نماز کا پتہ، تو کہیں جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا پہنچا ہوا پیر ہے جی، لیکن حالات یہ ہیں کہ نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث رسول اللہ کا پتہ، نہ سنت رسول اللہ کا پتہ۔ تو میرے بھائی ایسا کبھی بھی اللہ کا ولی انسان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہو۔ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے ودا قطع میں، اپنے جاگنے میں، سونے میں، ہر موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا اللہ کا ولی ہو اور شریعت سے غافل ہو، یہ ممکن نہیں۔ آج یہ جھوٹ بولتے ہیں فلاں وقت کا ولی جو ہے کنویں میں 40 سال لٹکا رہا، فلاں جو ہے وہ یہ کام کرتا رہا۔ تو میرے بھائی اگر اللہ کا ولی تھا تو 40 سال کنویں میں لٹکا رہا، اس کی عبادت کہاں گئی؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کہاں گئی؟ یہ سارے بزرگوں پر بہتان ہوتے ہیں جو ایسے واقعات بیان کر کے جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی یاد رکھیے کہ کبھی بھی شریعت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کے جو ہے فرمایا احکامات کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ الہ العالمین نے فرمایا اے میرے بندو دنیا میں مجھ سے مانگو گے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اللہ سے خالص نیت سے مانگنے والے بنے۔ اللہ سے مانگیں گے اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن مانگنا ایسے ہو انسان کو پورا یقین ہو کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ صرف دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، زبان بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دن رات کو اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں 4-5 ڈاکو ملے جو رات کو لوگوں کا مال غصب کرنے والے ہیں، رات کو گھروں کو لوٹنے والے ہیں۔ جب انہوں نے شیخ کو دیکھا کہنے لگے لگتا ہے بابا جی بھی بزرگ بھی کسی کام پہ نکلے ہیں۔ کہنے لگے بابا جی بڑے دن ہو گئے کوئی چوری نہیں کی، کوئی اچھا گھر نہیں ملا، ہمیں کوئی ایسا گھر بتا دیجئے جس گھر کو ہم لوٹ لیں، جس گھر کے اندر جا کر مال غصب کرنے والے بنے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دیں گے۔ اگر کوئی میرے بھائی میری طرح آپ کے جیسا کوئی مولوی ہوتا، وہ چھکر وہیں سے نکال کر مارنا شروع کر دیتا کہ تم مجھے ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا
تمہیں بتاؤں گا جو فرمایا کہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، آج ایسے گھر کے اندر تمہیں لے کر چلوں گا، ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ کہنے لگے بابا جی بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں بھی ایسا گھر چاہیے۔ بابا جی سیدھا لے گئے مسجد کے اندر، دروازہ کھولا اور مسجد میں جب دیکھا نوجوان دیکھ کر مسکرانے لگے، ایک دوسرے کو کونیاں ہاتھ مارنے لگے، کہنے لگے بابا جی تو مسجد میں لے آئے ہیں، یہاں سے ہم نے کیا چوری کرنا ہے؟ لیکن ایک سردار کہنے لگا شاید جس گھر کو ہم نے لوٹنا ہے اس کا راستہ مسجد کے اندر سے جاتا ہو۔ اللہ کہنے لگے ہاں ہاں ادھر سے یہ سارے راستے جاتے ہیں۔ اب بابا جی نے سیدھا گئے مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر لوٹا لیا، اس لوٹے میں پانی بھرا اور پانی بھر کر کہنے لگے جوانوں اب تمہیں وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد ہم اس گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ کہنے لگے بابا جی آج تک بڑی چوریاں کی ہیں لیکن یہ زندگی کی پہلی چوری ہے جو باوضو ہو رہی ہے، آج تک ایسی چوری نہیں کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دیکھیے کیسے ان بگڑے ہوئے انسانوں کا ذہن اللہ کی طرف موڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں بھائی یہ میرا اصول نہیں، جس کا مکان لوٹنا ہے یہ اس کا قانون ہے۔ کہنے لگے اچھا ہمیں تو آتا نہیں، آپ بتائیں کیسے کرنا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ نے وضو کروایا، خود بھی وضو کیا، اب کہنے لگے نوجوانوں اب ایک ورزش کرنی ہے، یہ جس کا مکان غصب کرنا ہے اس کا قانون ہے، مجھے لوٹنے سے پہلے یہ ورزش کرو۔ کہنے لگے بابا جی ہمیں تو یہ بھی نہیں آتی۔ بابا جی کہنے لگے میں تمہیں کرواؤں گا، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں میرے پیچھے اقتدا کر کے، میرے پیچھے مقلد بن کے ایسے ایسے کرتے جانا۔ نوجوان کہنے لگے بابا جی ٹھیک ہے۔ اللہ کے ولی نے نماز کے لیے نیت باندھی، صلاۃ الحاجت تہجد کے نوافل کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر، اور اللہ کے ولی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب سجدے میں جاتے ہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اللہ کے تقرب کے اندر دعا مانگتے ہوئے چیخیں نکل گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ان تیرے بگڑے ہوئے بندوں کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے ہدایت دینا میرے اللہ تیرا کام ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، دل شکستہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی سجدے میں لے گئے، جب سجدے سے سر اٹھایا اور 2 رکعت نفل کا سلام پھیرا، کہنے لگے آؤ جوانوں تمہیں وہ گھر دکھاؤں جس گھر کو آج تم نے لوٹنا ہے، ساری زندگی مجھے دعائیں دیتے رہو گے۔ اب یہ چور کہنے لگے نہیں بابا جی نہیں، ہمیں وہ گھر بھی مل گیا، وہ در بھی مل گیا، ہمیں ایمان کی دولت بھی مل گئی، آج کے بعد ہم اپنے اللہ کے دربار میں بیٹھ کے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج کے بعد ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی اللہ کے ولیوں کی دعا پاس۔ آج
اگر حقیقت میں مانگنے والے بنے اللہ ایسے ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ماہ رمضان کی فرضیت کے درمیان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں پوری امت کو پیغام دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں کہ اللہ کہاں پہ ہے تو آپ بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف کے اندر اس کا اظہار اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندوں کی شار رگ سے بھی زیادہ جو ہے اللہ کی نام چاہیے۔ بندوں کے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قبول کرنے میں میرے بھائی کبھی جو ہے وہ دیر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم آج دعا مانگتے ہیں اوپر سے زبان کے الفاظ سے، اللہ مجھے عطا کر دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ مثال کے طور پہ میں نے شروع میں کہا ہم دعا کو پڑھتے ہیں، دعا کو مانگتے نہیں۔ مانگتے ایسے ہیں جیسے کہ اللہ کے ولی دنیا میں مانگتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا میں دعا مانگتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی دعا جب بھی مانگے اللہ کے سامنے کوئی حاجت ہو صرف اور صرف یقین کر کے اللہ سے مانگے، غیر اللہ سے مانگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائی جب بندہ اخلاص نیت سے مانگتا ہے ایسے رو رو کر اللہ سے مانگے، فرمایا جب انسان کی آنکھ سے یہ ندامت کا، شرمندگی کا، معافی کا ایک آنسو نہیں نکلتا اس سے پہلے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ مثال کے طور پر کسی گناہ کی معافی انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا اس انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو فرمایا ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ایک بات کا ذکر کیا، 100 قتل کرنے والا بندہ دل میں نیت کی، خالص نیت کی کہ میں توبہ کی غرض سے جا رہا ہوں، راستے میں موت آئی، حالانکہ ابھی تک تو توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے دل کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کیسے اس کی دعا کو قبول کیا اور جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی جب بھی اپنے اللہ سے مانگے ایسی معافی مانگے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا جو سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس گناہ کو ایسے کر دیتے جیسے دنیا میں اس نے گناہ کیا ہی۔ لیکن جب جھوٹی زبان سے مانگیں گے کچھ دنوں بعد پھر دعا کریں گے، پھر معافی مانگیں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر معافی مانگیں گے، اللہ تو کہتا ہے کہ زندگی میں بار بار بھی تم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو فرمایا کہ میرے ذات سے معافی مانگو، میں اللہ تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ جیسے کافر اسلام میں داخل ہوتے تھے اللہ کے نبی سے سوال کرتے یا رسول اللہ ہماری کفر کی زندگی میں تو بڑے بڑے گناہ، ہم نے تو بڑے قتل بھی کیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان کے خاندان قتل ہو گئے، ہماری زندگی میں تو بڑے بڑے گناہ ہیں، زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، زنا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، تمام تر گناہ ہمارے اندر موجود تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری گزشتہ زندگی ہے کلمہ پڑھنے کی برکت سے، صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے وہ تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اب سمجھو تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی نئی زندگی جب شروع ہوتی ہے اگر اس میں بھی بار بار غلطی ہو جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود فرما رہے ہیں میری رحمت سے کبھی نہ امید مت ہونا۔ زندگی تک معافی مانگنے کا وقت موجود ہے، لیکن جب سانس ختم تو پھر سمجھو پھر چانس ختم، انسان کے سانس ختم ہو گئے، قبر کے گڑھے میں چلا گیا، اپنے گناہ کی معافی مانگ سکتا ہے،
نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی تہجد پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے۔ یہ ساری نیکی کے اعمال معافی کا معاملہ جو صرف اور صرف انسان کی زندگی تک مانگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف جوانی میں معافی مانگے گا تو میں قبول کروں گا، بوڑھا ہو گیا تو اپنی زندگی کی معافی مانگے گا، قبول نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ موت کے وقت تک اللہ نے یہ ہمیں چانس دنیا کے اندر عطا کیا، اس لیے میرے بھائی اگر زندگی گناہوں میں گزری ہے اپنے اللہ سے سچی معافی مانگنے والے بنے، اللہ فی الفور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مانگے ایسے جو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہا کے مانگے، کوئی بھی چیز دنیا میں طلب کریں اپنے اللہ سے مانگے، ایسے مانگے کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔